آیت نمبر 282 قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت میں باہمی لین دین کے حوالے سے دین متین نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکام عطا فرمائے ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا جامع ہے اور معاشرہ کے لیے کتنا نافع ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات آپس کے ہیں ان پر بھی قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک مقررہ مدت تک تو پھر اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر کوئی چیز کسی کو دی ہے اور اس سے پیسے لینے ہیں، یا کسی سے پہلے ایڈوانس پیسے لیے ہیں اور اس کو کوئی چیز دینی ہے، یا کسی مکان وغیرہ کے کرائے کا ایڈوانس ہے، یہ سب کچھ بطور قرض ہی ہوتا ہے اور پھر واپس دینا ہوتا ہے، تو ایسے معاملات کو لکھ لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ قرآن حکیم کا حکم جو ہے فقہ کے لحاظ سے استحبابی ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں لکھتا پھر بھی قرض کا لین دین کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن فائدہ اسی میں ہے اور معاملات میں آسانی کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ لکھ لیا جائے۔ لکھنے سے یہ ہوگا کہ پھر بعد میں کوئی اگر بدمزگی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان پچھتاتا ہے، اور پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بات لکھی پڑھی نہیں ہوتی اور آپس کے معاملات زبانی کر لیے گئے ہوتے ہیں، تو پھر اگر کوئی مکر جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جو بندہ تحریر نہ کرے اور بعد میں اس کا حق کوئی کھا لے تو اب اس کو اس پر اجر نہیں ملے گا، اس نقصان پر اس کو اجر نہیں ملے گا، اور اگر یہ اس حق کھانے والے کے خلاف بد دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس حکم پہ غور نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم نے مشورہ یہی دیا تھا کہ قرض کا جو لین دین ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، تو تحریر کر لینا، لکھ لینا اچھی بات ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، یعنی اب جو وثیقہ نویس ہے جس نے اس معاملے کو لکھنا ہے لین دین کے، وہ خود لکھ رہا ہے جس نے دینا ہے، یا کسی کو بٹھا کے لکھوا رہا ہے، تو اس لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ عدل کے ساتھ لکھے، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، کسی کے پریشر میں آ کے غلط نہ لکھے، صحیح لکھے، جو معاملہ ہے اسی طرح لکھے۔ قرآن پاک نے ہر بندے کی، ہر فرد کی اصلاح کی ہے کہ کسی کی طرف سے بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ کاتبٌ بینکم بالعدل، وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ اور ایک اور بھی بات کہ اگر بندہ لکھ نہیں سکتا، کسی لکھنے والے کو بلاتا ہے جو صحیح لکھنے کا ماہر ہے، کیونکہ اس میں بھی اصطلاحات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی لکھ لے گا، بعض اوقات کوئی ابہام رہ جاتا ہے، تو جو ایک عرف میں طریقہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز واضح ہو جائے دونوں طرف سے کہ اس نے لینا کیا ہے، اس نے دینا کیا ہے، اور کیا لیا ہے کیا دیا ہے، تو اس کو ان قواعد کے مطابق، جیسے بعض لکھنے والے اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، تو اس لیے لکھنے والے کو اگر بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تربیت فرمائی، وَلَا یا وَكَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا جس کو لکھنے کی صلاحیت ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، یہ نہ کہ جی میں نہیں لکھ سکتا، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، میں نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توجہ دلائی کہ تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، جیسے تمہیں لکھ دینا چاہیے، اسے چاہیے لکھے جیسے کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، تم لکھ سکتے ہو، تو اگر کسی کے کام آ سکتے ہو تو آ جاؤ، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دیا کرے۔ پھر فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جس کے ذمے حق ہے، یعنی جس نے دینا ہے، جو قرض دار ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے کہ جی میرے ذمے اتنے ہیں،
اور اسے یہ بھی چاہیے کہ اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں سے کچھ کمی نہ کرے، یعنی جو اس نے دینا ہے وہ صاف صاف پورا پورا لکھوائے، اس میں لکھوانے کے دوران کوئی کمی نہ کرے۔ اور پھر ایک اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر جس کے ذمے قرض ہے وہ خود نہیں لکھ سکتا یا لکھوا نہیں سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے یا ابھی ناسمجھ ہے، بچہ ہے، یا اس کو لکھوانے کی کسی وجہ سے صلاحیت نہیں، تو پھر وہ لکھوائے جو اس کا ولی ہے، اور وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے، وہ بھی زیادتی نہ کرے۔ اس کا جو کوئی ذمہ دار ہے، سرپرست ہے یا ولی ہے، تو پھر وہ اس کی طرف سے لکھوا دے کہ اتنا اتنا جو ہے وہ قرض دینا ہے۔ اور پھر مزید احتیاط دیکھیے، فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، قرآن کریم نے کہا کہ لکھوا بھی لو اور اس پر دو گواہ اپنے مردوں میں سے یا ایک مرد اور دو عورتیں جن گواہوں پر تم راضی ہو ان کو گواہ بنا لو۔ اور دو عورتوں کا اس لیے کہا ہے کہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، مطلب یہ ہے کہ پھر گواہ بھی اوپر بنا لیں، اور احتیاط بہتر ہے۔ جو لکھوانے لگے ہیں، جو لین دین ہوا ہے، اس پر دو گواہ، ایک اگر مرد ہوں تو دو گواہ، اور اگر مرد کے ساتھ عورتیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو جائیں، تو یہ ضروری ہے۔ تو یہ گواہ بنانا بھی جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ اور گواہی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گواہی شرعی لحاظ سے یہ مسلمان عاقل بالغ اور آزاد جو ہے اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے شرعی عدالت میں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور غیر مسلم کی گواہی غیر مسلم پر تو قبول کی جا سکتی ہے، مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح حدود کے معاملوں میں صرف مرد کی گواہی ہوتی ہے، عورت کی گواہی نہیں چلے گی۔ اور وہ معاملات جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے بچے کی پیدائش وغیرہ، تو ایسے معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں ان میں یا تو دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تو ان کی گواہی جو ہے وہ قبول ہے، ان کی گواہی ویلڈ ہے، لیکن ان کے لیے وہی شرط ہے کہ عاقل، بالغ، آزاد اور مسلمان ہونے چاہیے۔ تو یہ گواہی کے لحاظ سے بھی، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ گواہی دینا اچھی بات ہے بلکہ ضروری ہے۔ اگر کسی کا مال چوری ہو گیا ہے، کسی کو پتہ ہے تو اسے بتا دینا چاہیے، گواہی دینی چاہیے، اس پر واجب ہے تاکہ اس کا حق ضائع نہ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو۔ شریعت نے ہر بندے کے مال کی حفاظت کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ گواہی کی ضرورت ہے تو اس کو چھپائے نہ بلکہ گواہی دے۔ ہاں اگر وہ اس بندے پر چوری کا لفظ نہیں بولنا چاہتا تو یوں کہہ دے کہ فلاں بندے نے اس کا مال لیا ہے، لیکن گواہی دے تاکہ اس کا مال اس تک واپس پہنچایا جا سکے۔ ہاں حدود کے معاملے میں البتہ یہ ہے، حدود نافذ ہونے کے حوالے سے گواہ کو اجازت ہے چاہے گواہی دے دے چاہے مسلمان کا پردہ رکھ لے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو اس لیے یہ جو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2544 ہے، اس لحاظ سے حدود کے حوالے سے یہ علماء نے اور قوانین وضع کرنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں بندے کی مرضی ہے گواہی دے یا نہ دے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملات تو کہے کہ تم نے جس میں لین دین قرض کے ساتھ کرنا ہے اس میں تم نے لکھ بھی لینا ہے اور گواہی بھی بنانی ہے، لیکن یہ واجب نہیں تھا، اس لیے بندہ بعض اوقات کہتا ہے چلو کون سا ضروری ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جیسے ہم عرض کر رہے ہیں کہ فراڈ چلتے ہیں، دھوکے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وقتی دوست بننے والا بعض میں وہی آپ کی جو ہے وہ
جڑوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے لکھ لینا ہی بہتر ہے۔ اور آپ آگے قرآن کریم کا حکم بھی دیکھیے، فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اکتاؤ نہ اس بات سے کہ لکھو اپنے قرض کو، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ایک خاص مدت تک۔ کیوں؟ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، یعنی لکھا ہوگا، گواہ موجود ہوں گے تو انصاف زیادہ ہوگا، اور اسی طرح گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے۔ تحریر جو ہے یہ گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والی ہے، اور اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ بعد میں تمہیں شک پڑے۔ بعض اوقات تو ہوتا ہے انسان خود بھول جاتا ہے، لین دین میں کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا لے لیا تھا، کتنا دے دیتا، بعض اوقات لے کے بھی بھول جاتا ہے، یہ نہیں کہ جان کے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کے دماغ پہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے، تو پھر نزع کا معاملہ بنتا ہے۔ تو یہ اگرچہ مستحب عمل ہے لیکن کر لیں تو اس میں بہتر ہے۔ ہاں استثناء کس میں ہے؟ آگے ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، ہاں اگر وہ تجارت جو کہ ہاتھوں ہاتھ ہوتی ہے، دست بدست، یعنی ایٹ اے ٹائم فوراً، ایک جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں ادھر پیسے دیے ادھر چیز اٹھا لی، پر میں ایسی تجارت میں اگر اس کو نہ بھی لکھا جائے تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اس کو نہ لکھو، اس میں کوئی رخصت ہے۔ اور بہرحال پھر بھی اس میں آگے فرمایا کہ وَشِهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم ایک دوسرے میں کے ساتھ بیع کرو، خرید و فروخت کرو، تو تب بھی گواہ بنا لیا کرو، لکھا نہیں بھی ہے لیکن گواہ بنا لو۔ اور یہاں پر اگرچہ یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جو فوری تجارت ہوتی ہے، جیسے آپ یہ اچھے اسٹوروں پہ جاتے ہیں نا تو اس پر بھی آپ کو بل مل جاتا ہے، لکھا ہوا مل جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں بہت سے فوائد ہیں، مگر چیز وارنٹی والی ہے تو وہ وارنٹی کے طور پر بھی لکھا ہوا کام آ جائے گا، اور ویسے بھی آپ کو اپنے معاملات میں حساب کرنے کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ کتنا بل بنا، کیا کیا خرچ ہوا۔ اور آج کے دور میں ایک اور بھی ہے کہ وہ جو فائلر نان فائلر والا معاملہ ہے، تو اس میں جو ٹیکس آپ کے بل کے اوپر لگتا ہے، تو وہ ٹیکس اگر آپ جب واپس تقاضا کرنا چاہیں تو وہ بلوں کے ذریعے آپ کر بھی سکتے ہیں۔ تو اب جو فوری بیع ہے یعنی فوراً ہاتھوں ہاتھ ہوتی ہے، اس میں بھی بل دیے جاتے ہیں اور لکھ لیا جاتا ہے، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جو کہا کہ گواہ بنا لیا کرو بیع کے وقت، تو اس کا بھی یہی معاملہ کہ بعض اوقات کوئی بڑی چیز کسی سے خرید لی، پیسے دے دیے، تو پیسہ لینے والا بعد میں مکر بھی سکتا ہے، جی مجھے تو نہیں دیے تھے، تو اس لیے گواہ بنا لینا اس میں بھی بہتر ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے اگر کر لے تو۔ اور یہاں پر ایک اور لحاظ سے دیکھیں تربیت کی جا رہی ہے لکھنے والے اور گواہ اور لکھوانے والوں سب کی۔ یہ ایک آیت کے دو معنی ہیں، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اگر یہ معروف مجہول کا صیغہ ہے تو مراد یہ ہے کہ لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے، یعنی جس نے بلایا کسی لکھنے والے کو، تو اگر علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ اجرت لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جائے گی لکھنے کی، اور اگر گواہ کو بلایا ہے دور سے آیا ہے تو اس کو اس کے سفر کا کرایہ بھی دیا جائے گا، اور ان کو ستایا نہیں جائے گا کہ وقت بے وقت ان کو بلائیں یا ان کا ٹائم ضائع کریں یا ان کی کوئی ضروری کام ہے تو ان کو ڈسٹرب کریں۔ تو کہا کہ نہ گواہ کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی لکھنے والے کو۔ اور اگر اس کو معروف پڑھیں، یضار کا صیغہ اگر معروف ہو، دونوں طرح یہ صیغہ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، تو معروف ہو تو یہ مطلب ہے نہ لکھنے والا تکلیف دے نہ گواہ تکلیف دے، یعنی یہ ناجائز نہ کریں، غلط نہ لکھیں اور گواہ کسی کے خلاف غلط گواہی نہ دیں۔ اب دیکھیں ہر شعبہ زندگی کے ہر فرد کی جو ہے جو عاقدین ہیں دونوں کی، اور درمیان میں جو گواہ ہیں اور لکھنے والے، سب کی اصلاح قرآن پاک کر رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ سر پہ ڈنڈا مار کے یوں کرو، نہیں، ان کو دل صاف کیے جا رہے ہیں، عدل سے کرو، انصاف سے کرو، ساتھ کہہ دیا آگے چل کے، فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ سکھا رہا ہے، یعنی اللہ کا ڈر دل میں ڈال کے اصلاح کی گئی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، یعنی یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اللہ نہیں سکھایا ہے، تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس کو علم ہے جو تم کمی کر رہے ہو یا بیشی کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو یا نقصان کر رہے ہو، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو ایسی اصلاح حسین جو ہے یہ دین حق، دین فطرت اسلام میں ہی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں پھر ہر فرد کی اصلاح ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 283 ہے، اس میں اس پر ایک مزید حکم دیا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں ملتا تو پھر کیا کرو، پھر تم جو ہے کوئی اپنی چیز اس کے قبضے میں گروی دے دو، یعنی جس کا آپ نے کچھ دینا ہے اس کو اعتبار دلانے کے لیے کہ یہ مجھے چیز چاہیے، آپ مجھے دے دیں، اس کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا، اور اس وقت میرے پاس کوئی لکھنے والا نہیں، چلیں یہ آپ میری چیز رکھ لیں اپنے قبضے میں، اس کو گروی کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں، یہ آپ رہن رکھ لیں، تو جب آپ کا میں قرضہ دے دوں گا تو رہن واپس لے لوں گا۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کو وہ چیز قبضے میں دی گئی ہے وہ خود اس کو استعمال نہیں کر سکے گا، وہ بطور امانت اس کو رکھے گا کہ جب تک یہ میرے پیسے نہیں دیتا یہ میرے پاس چیز پڑی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں رہن۔ اور یہاں پر سفر کی قید ہے، اور قرآن کریم نے سفر میں رہن رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن سفر کے علاوہ بندہ اگر کسی جگہ مقیم ہے اپنے علاقے میں بھی چیز رہن رکھوا سکتا ہے یا رہن اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر 2069 ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زرہ مبارک جو کہ یہ لباس ہوتا ہے نا لوہے کا، جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے، نبی پاک نے مدینہ منورہ میں اپنی وہ زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی ہوئی تھی، اور اس سے گھر والوں کے لیے آپ نے جو لیے تھے، اور 20 سا جو ہے لیا تھا، تو اس کے لیے آپ نے اپنی زرہ رکھوائی تھی کہ جب تک پیسے اس کے نہیں دیے جائیں گے تو یہ زرہ تمہارے پاس ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اپنے گھر میں ہے تب بھی وہ چیز بطور اعتبار کے رکھوا سکتا ہے کسی کے پاس۔ لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر دوسرا بندہ اس کا اعتبار کر رہا ہے تو پھر یہ بھی کوئی ضروری حکم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت، فرمایا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کر لیتا ہے تو پھر جس پر اعتبار کیا گیا یعنی قرض دار، نہ اس سے لکھوایا گیا، نہ گواہ بنائے گئے، نہ رہن لیا گیا، اب اس پہ اعتبار کر لیا گیا، یار پتہ ہے اس بندے کا بندہ اعتباری ہے دے دے گا، تو اب جس کا اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے امانت واپس کر دے جو اس نے قرض دینا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کا ڈر اسے دلائے گا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ اللہ جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ گواہی دینا ضروری ہوتا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے، وہ دل کا گناہ گار ہے۔ کیوں؟ گواہی چھپانے سے منع اس لیے کیا کہ کسی کا حق جو ہے وہ کھایا گیا، اگر جیسے چوری کی مثال دی گئی تھی یا کچھ ہوا، تو اگر گواہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گواہی سے اس کا مال اس کو واپس مل جائے گا، اس کا حق چھینا اس کو مل جائے گا، تو اسے چاہیے کہ گواہی دے، گواہی کو نہ چھپائے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ان احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔